السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں، پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ میرا پروگرام جو ہے مختصر سا یہ مردوں کے لیے ہے۔ ایسے مرد حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے، عرب ممالک سے اور یورپ سے، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو شادی کرنا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور شادی کرنے کے مقاصد ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نیک اولاد عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے آگے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ نظام بنایا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں شادی کریں، ازدواجی یعنی رشتے میں یہ بندھے جائیں، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ ذوالجلال آگے پھر بیٹے اور بیٹیاں، یہ اولاد کا سلسلہ، یہ نسل انسانی آگے بڑھتی رہے۔ تو سامعین کرام، میری گزارش مردوں سے ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شادی کرنا سنت ہے، اور اس میں جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے اس سے آپ یہ شرائط اپنی دیکھیں کہ ایسی عورت سے شادی کریں جو دیندار ہو، اچھے نسب والی ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، اور بڑوں کا احترام کرنے والی ہو، اپنے گھر کو چلانے والی ہو، گھر کے نظام میں سے کھانا پینا اور کھانے کے معاملات، کچن کے معاملات کو جانتی ہو، اور نیک سیرت ہو۔ آپ کے جو پیدا ہونے والے بچوں ہیں ان بچوں کی اسلامی پرورش اور تربیت کرنے والی ہو۔ میں ایسے مردوں سے گزارش کروں گا کہ جو کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں رشتہ چاہیے لیکن ہمارے لیے لڑکی وہ ہو جو ملازمت کرتی ہو۔ پہلے نمبر پر اس نے اپنے نامرد ہونے کا ثبوت یعنی پیش کر دیا ہے، یہ بات کر کے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں مرد والی ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کر سکتی۔ مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نان و نفقہ اور شادی کے اخراجات یہ مرد خود اٹھائے۔ جو بیٹی ہے، عورت ہے، اس کے والدین پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ سوال کر کے کہ مجھے ملازمت پیشے والی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد ہے کہ وہ ملازمت کرتی ہوگی، اس کی تنخواہ آتی ہوگی، تو میری تنخواہ اور اس کی مل کر گھر چلے گا۔ اگر میری تنخواہ نہ بھی آئے تو گھر کا کچن تو اس کی تنخواہ سے ہی چل جائے گا۔ یعنی یہ لالچی انسان ہے۔ میں ایسے انسانوں سے کہتا ہوں کہ ایسا مرد ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ میں گھر کی ذمہ داری ساری، نان و نفقہ، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ ہاں، اگر عورت ڈاکٹر بھی مل جائے، انجینئر بھی مل جائے، اور عورت کو ملازمت بھی کرتی ہے تو اس میں عیب والی بات نہیں ہے، لیکن مرد یہ سوچے کہ ہم نے کرنی ہی ملازمت پیشہ والی عورت سے شادی ہے جو ملازمت کرتی ہو یا کماتی ہو۔ اور کئی لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ایسی عورت سے شادی کریں جس کے ماں باپ بہت زیادہ امیر ہوں اور اپنے والدین سے بہت زیادہ جائیداد لے کر آئے۔ میرے بھائیو، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ نیک عورت جو ہے اس کا مطالبہ کرے، جو نیک عورت ہو، شرعی اعتبار سے وہ ماں بننے کے قابل ہو، بڑوں کا احترام کرے، بہن بھائیوں کو، خاندان کو لے کر چلے، اور آپ کے پیدا ہونے والے بچے ان کی دینی تربیت کرے، جو آنے والی نسل میں ہمارے ملک کے اور ہمارے یعنی جو ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے وہ وارث بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں لیکن طلاق ہو جاتی ہے یا اس کی بیگم فوت ہو جاتی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب شادی کرنی ہے ایسی عورت سے جس کے بچے نہ ہوں، طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو لیکن اس کے بچے نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ بھی بالکل باطل ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور ان کے بچے تھے، ان کے شوہر جو ہے نا، شوہر شہید ہو گئے تھے،
ان کی شہادت کے ان کے شوہر کی شہادت کے بعد رسول اللہ سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کے پیچھے شوہر سے بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی ہے، اور جو ہے کنواری صرف اماں جان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ ایسی شرائط ختم کریں۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے، اس کے بچے ہیں، وہ طلاق یافتہ ہے، یا ایسی عورت جو یعنی بیوہ ہے لیکن اس کے بچے ہیں، آپ ایسی خواتین کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے وہ عورت کے ساتھ آئیں گے، جب عورت مخلص ہو کر آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے گھر کو چلائے گی، آپ کی خدمت کرے گی، تو اللہ ذوالجلال عرش سے، اللہ رحمان غیب سے آپ کے خزانوں میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ آپ کے جو بچے اور جو عورت ہے آپ کی بیوی، وہ پیچھے سے بچے لائے گی، اللہ ان کو وافر رزق عطا فرمائیں گے۔ تو مرد حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ شرائط ختم کریں۔ جو خواتین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ جہیز کا یا دیگر اخراجات کا ان کے والدین سے کوئی مطالبہ نہ کریں، اور مرد ہونے کا ثبوت دے، اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ تیار رہے کہ میں نے یہ سارے ذمہ داری میں نے خود اٹھانی ہے۔ جب مرد بیٹی کے والدین سے کچھ نہیں طلب کرے گا، اپنی خوشی سے وہ اگر اپنی بیٹی کو کچھ تحائف دے دے جس میں ان پر کوئی بوجھ نہ ہو، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دور جا رہا ہے، اس میں اگر والدین پہلے ہی کہہ دیں کہ ہم سے آپ رشتہ لینے آئے ہیں، ہم رشتہ دیں گے، اس کے علاوہ جہیز سامان وغیرہ کسی قسم کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح آپ کے بیٹے ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، آپ بیٹی کا بھی خیال رکھیں۔ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے جو ہے بے شمار اخراجات یعنی خوشی سے کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹی بھی شادی کے بعد اس پر بھی جو ہے اس کا والد خوشی کے ساتھ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر داماد کاروباری نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو ہم کاروبار کرواتے ہیں تو اپنے داماد کو بھی کروا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن شادی کے موقع پر جو ہے لڑکی کے والدین پر بوجھ ڈالنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، گھروں میں جو بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، والدین جہیز نہیں دے سکتے، تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے پورے پاکستان سے، تمام عرب ممالک سے، یورپ سے، ایسی خواتین جو کہ جہیز نہیں دے سکتی اور چاہتی ہیں کہ ایسے مرد سے شادی ہو جائے جو سارے اخراجات اٹھائے، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ جہیز کو ختم کریں اور جو ہے بیٹیوں کے شادی ہو جائیں۔ تو جو بھی خواتین حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اور آپ سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ اپنے موبائل میں 5-7 نمبروں پر ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہماری بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں، ہم کتاب و سنت کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق نکاح کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ اسلامی بنے، دین سے محبت کرنے والی ہوں، والدین اور اساتذہ کرام کا احترام کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔